اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم اہدنا الصراط میں جو لفظ صراط ہے اس کا مختصر سا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں طریق بھی راستے کو کہتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے الفاظ کو کتنے بہترین چناؤ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا حصہ بنایا۔ طریق وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ لوگ چل کر گئے ہوں، مگر وہ ایک چھوٹا راستہ ہوتا ہے، وہ اتنا طویل بھی نہیں ہوتا، اور وہ طریق اس پہ کراسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹا راستہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی سبیل طریق سے تھوڑا بڑا راستہ ہے، طریق سے راستہ بڑا ہے، لیکن اس میں بھی مسائل ہیں، اس میں بھی ڈر ہے، اس میں بھی خوف ہے، اور اس میں اونچی نیچی جگہ ہیں، اور جب زیادہ ٹریفک اور زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو پھر اس میں مسائل ہوتے ہیں، چلنے میں مسائل ہوتے ہیں، کراسنگ کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن صراط الشعراء کو کہا جاتا ہے جس میں کراسنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں رش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں آمد و رفت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں چور و ڈاکو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں لائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں کوئی خوف ہیبت کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کو صراط کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے منزل مانگو، جنت منزل ہے، اللہ کی ملاقات منزل ہے، اللہ کی ذات منزل ہے، مگر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا نہیں، تم مجھ سے صراط مانگو۔ جب صراط پہ پہنچ جاؤ گے، یہ عظیم صراط ہے، یہ وہ راہ ہے کہ فرمایا کہ جس پہ سپیڈ والے لوگ بھی اس پہ جا رہے ہیں اور کم سپیڈ والے لوگ بھی جا رہے ہیں، رفتار جن کی زیادہ ہے وہ بھی چل رہے ہیں، جن کی رفتار کم ہے وہ بھی چل رہے ہیں، کوئی 2 دنوں سے چل رہا ہے، کوئی 50 سال سے چل رہا ہے، کوئی 100 سال سے چل رہا ہے، اور کوئی تمہارے بعد آئے گا، اور کئی ہزاروں سال تم سے پہلے یہاں سے گزر چکے ہیں۔ فرمایا کہ تم مجھ سے وہ راہ مانگو جو راستہ صراط ہے، اور صراط وہ سیدھی راہ ہے جو لمبی بھی ہے اور سیدھی بھی ہے۔ فرمایا اس پہ جب تمہارا خاتمہ ہوا، چاہے تم 2 دن چلے، چاہے تم 20 دن چلے، چاہے تم 50 سال چلے، فرمایا اس راستے پہ جب تمہاری موت آئے گی تو فرمایا خالق کائنات تمہیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا، اپنی ملاقات عطا فرمائے گا۔ لیکن ان سبیلوں سے ہوتے ہوئے یہ سبل یہ اسی صراط کی طرف آتے ہیں۔ یہ طریق اور یہ طرائق، یہ طرق جو ہیں، یہ بھی اسی بڑی سڑک کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم یہ ایسی سڑک اور ایسی شاہراہ کا مطالبہ کرتے ہیں، خالق کائنات سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ راہ دکھا جس پہ انبیاء چل گئے، جس پہ صدیقین چل گئے، جس پہ شہداء اتقیاء چل گئے، تیز رفتار سے چل گئے، اور وہاں گرانے والا کوئی نہیں، وہاں پکڑنے والے ہیں۔ وہاں سائن بورڈز راستے میں شیطان کی رکاوٹیں آتی ہیں، وہ تمہیں مزین و آراستہ کر کے چیزیں دکھاتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر دوبارہ سبیل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، طریق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، مگر جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، جو تمہاری رفتار کے مطابق چل رہے ہیں، جو تمہارے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ تمہیں بتا کے جاتے ہیں نہیں، اس راستے سے ہٹنا نہیں، یہی صراط ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، یہی وہ صراط ہے جو انبیاء کی راہ ہے، یہی وہ صراط ہے جو خالق کائنات کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے خالق کائنات جل جلالہ سے اہدنا الصراط وہ راستہ مانگیں، وہ عظیم شاہراہ مانگیں جس شاہراہ میں جاتے ہوئے جب بھی ہمیں موت آئے گی تو پھر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خالق کائنات ہمیں کامیابیوں کا برانیہ